الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى أيضا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محترم حاضرین مجلس، دینی بھائیوں، بزرگوں اور قافلے توحید کے ہمراہیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس کائنات اور اس دھرتی کی سب سے افضل شخصیت، سب سے بہترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی جیونی سے متعلق یہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، کیسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو، آپ کی ذات مبارکہ کو کائنات والوں کے لیے دیا۔ وہ وقت تھا جس وقت لوگ گمراہیوں کے شکار تھے، عقیدے میں بگاڑ تھا، اور صدیوں کسی مسئلے میں جب لڑائی شروع ہو جاتی تو صدیوں وہ لڑائی چلا کرتی تھی۔ باپ سے اگر لڑائی شروع ہوئی تو بیٹا، پوتا اور اس کے بعد کی نسلیں بھی اس میں انوالو رہا کرتی تھی۔ عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا کسی طرح سے، کہ آزادی نہیں تھی جینے کی، اور اتنا برا دور تھا کہ اس وقت عورتوں کو نہ تو مذہبی حیثیت حاصل تھی، نہ خاندانی حیثیت حاصل تھی، اور نہ ہی سماجی حیثیت حاصل تھی۔ باپ کی بیویوں کو اولاد باندیا بنا بنا کر رکھا کرتے تھے۔ لوگ عورتوں کو جوا میں ہار جایا کرتے تھے، اور عورتوں کو محض جنسی تسکین کا سامان سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کی وحدانیت کا کوئی قائل نہیں تھا۔ پیڑ، پودے، پتھر، دریا، ان سب چیزوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اور یہود و نصارہ کا باطل عقیدہ زوروں پر تھا۔ ایسے وقت میں انسانیت کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اب دشمنی کا عالم یہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک سگا بھائی اپنے سگا بھائی کو مار کر اور اس کی کھوپڑیوں میں
شراب رکھ کر پیتا تھا اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ ایسا مار کاٹ اور کا دور تھا، زمانہ تھا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مانوتا کس کو کہتے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ایسے وقت میں جب دنیا بربادیوں کی طرف جا رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں بسنے والے لوگوں پر ترس آیا، رحمت الہی جوش میں آئی، اور ہم ہی میں سے یعنی انسانی آبادی میں سے جو سب سے بہترین آبادی تھی، جو سب سے بہترین خاندان تھا سماجی طور پر، جسے برتری حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان میں سے، اس قبیلے میں سے، قبیلے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں محمد ابن عبداللہ کو چنا اور ان کو مبعوث فرما کر نبوت کا تاج پہنا کر اس آبادی میں بھیجا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسالت کے منصب سے سرفراز ہو گئے، اور اب جائیے دنیا انسانیت کو، جو انسانیت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، جو انسانیت دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس انسانیت کے ہر معاملے کو اور اس کے جو درد کا آپ مداوا بنیے، اور انسانیت کو ایک نئی راہ اور ایک نئی دشا عطا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا مومنوں پر بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے یعنی مومنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا نبی بنا کر، رسول بنا کر، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اس نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نبی اپنی امت کے لوگوں کو جا کر اللہ کی آیتیں سناتا ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب یعنی قرآن مجید کی، کتاب کی اور حکمت کی باتیں ان کو سکھلاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ منظر پیش کیا کہ اس نبی کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ کھلی گمراہیوں میں تھے اور بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور اس نبی کی ذمہ داری یہ رہی کہ وہ انسانیت کو توحید کا سبق پڑھائے، انسانیت کو اتحاد کا سبق پڑھائے، انسانیت کو کہ عقیدے کو مضبوط کرے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لائق انسانیت کو بنائے۔ یہ اس کا پیغام تھا، اس میسنجر کا، اس رسول رحمت کا یہ پیغام تھا عام انسانیت کے نام۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسول پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس رسول کی سیرت کو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو پتھر کھا کھا کر، گالیاں سن سن کر، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر، فاقے کے دن گزار کر، اپنوں سے بیگانگی، دوری اختیار کر کے اپنے دور ہو گئے، بیگانے ہو گئے۔ ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوشش اور وہ جد و جہد جاری رہی، اور ان تمام تکلیفوں کو گوارا کیا، برداشت کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہماری امت خیر کے راستے پر آ جائے، ہماری امت جہنم کے راستے سے بچ جائے، گمراہی کے راستے سے بچ جائے، اور اللہ رب العالمین نے جس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس جنت کے مستحق ہمارے یہ امت کے افراد ہو جائیں۔ کھا کھا کر گالیاں، دعائیں دی تھی نبی نے ہماری،
اس نبی کی تاریخ کو پڑھیے تو ان کی زندگی سے بڑی روشنی حاصل ہوتی ہے اور گمراہی کے بادل چھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیسے تربیت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے اس کو کہ ایک بہترین اور ربانی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مساوات کا درس دیا۔ بڑے اور چھوٹوں کا حق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے اس کو بتلایا، بچوں کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، رب کا حق کیا ہے، بندے کا حق کیا ہے، اور عام انسانیت کا ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر اور فعلی طور پر، یعنی کر کے بھی، کہہ کر کے، تعلیم دے کر کے، ہر طرح سے ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی اتنی عظمت والی ذات ہے اس نبی کی کہ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے ماڈل بنا کر بھیجا ہے، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی ذات مقدسہ ہے۔ ہمیں عبادت کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں افطار کرنا ہے، ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت اپنے نبی کی سیرت سے ناواقف ہے، اپنے نبی کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کی وہ انقلابی شخصیت، وہ انقلابی ذات جس نے پوری دنیا کو روشنی عطا کی ہے اور جس کے بارے میں اپنے غیروں نے بھی گواہی دی ہے کہ اس دھرتی پر اب تک جو بھی شخصیت آئی ہے ان تمام شخصیتوں میں بالاتفاق اگر کوئی سب سے معتبر شخصیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو، جو اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچے، جو اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ کی جنت کا مستحق ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ ہے، سونے کا کیا طریقہ ہے، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، تجارت کا کیا طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کو بتلایا ہے، ان تمام چیزوں کو بتلایا۔ لیکن افسوس کہ ہم نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر، نبی کے اقوال کو چھوڑ کر، نبی کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر ہم آج دوسرے لوگوں کی سیرت اور دوسرے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو پڑھتے ہیں اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ کامیابی کہاں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کو اپنانے میں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے گا، عبادات کے معاملہ میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اعتدال کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی اگر پوری رات ایک پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور پوری دن یعنی مسجد کو پکڑے رہے، مسجد کا کونا پکڑے رہے، بال بچوں سے کوئی مطلب نہیں، گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں، اپنے جسم کو ہم تکلیف میں رکھے رہے، کوئی آرام نہیں دے، تو نبی نے ایسی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ ہمیں اس کے لیے جانا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں عبادت کی ہے، راتوں کو جاگنے کا انداز کیا تھا،
سجدوں میں پڑھنے جانے کا انداز کیا تھا، رکوع میں جانے کا انداز کیا تھا، تلاوت قرآن کے آداب کیا تھے، روزہ رکھنے کے آداب کیا تھے، اس کا طریقہ کیا تھا، ہمیں یہ ساری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق کی بات کرتے ہو، نبی کا اخلاق قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کا اوڑھنا بچھونا، نبی کی کا روٹین یا پھر اس کا دناچاریہ جو ہوتا ہے، جو روز مرہ کا جو معمول ہے، اس معمول کو اگر ہم اور آپ جھانکنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کی عملی تفسیر پیارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامنے نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے کلچر کو کیسے اپنانا ہے، بہترین کلچر کون سا کلچر ہے، اس کلچر کو اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں، ان کی جیونی کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو بہترین کلچر سے آپ کا جو تعارف ہوگا، بہترین اسلامی معاشرے سے آپ کا تعارف ہوگا، اس معاشرے سے آپ کا تعارف ہوگا کہ جہاں انسانیت کا درد لیے انسانیت اپنے سینوں میں پھر رہی ہوتی ہے، جہاں بے یار و مددگار اور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، جہاں عورتوں کو اس کی عزت اور اس کی عظمت عطا کی جاتی ہے، جہاں رب کو معبود ہونے کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اس کا بندہ اور غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اس معاشرے سے اور اس کلچر سے ہمارا اور آپ کا سامنا ہوگا، اور یہ جب ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول، یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش قسمتی، آپ پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھیں، بڑی خوش قسمتی ہماری اور آپ کی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک عالمی رسول بھیجا، اور اسی نبی کو، اسی رسول کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ یہ کسی خاص کسی قبیلے کے لیے، خاص کسی قوم کے لیے یا کسی خطے کے لیے نہیں آتے۔ دوسرے جو انبیاء آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ایک خاص خطے کے لیے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص خطے کے لیے آئے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ یہ سب ایک خاص خطے کے لیے آئے تھے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، چاہے کسی بھی برادری سے انسانیت کا تعلق ہو، چاہے وہ انصاری برادری سے ہو، پٹھان برادری سے ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، ایشیا میں رہنے والا ہو، افریقہ اور یورپ میں رہنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، کائنات کے تمام چپے چپے کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے ہم نے آپ کو بشارت اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، پوری انسانیت کو ہم نے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم بڑی پیاری تعلیم ہے، اور وہ تعلیم پوری امت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سنیں اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں اور نبی کی تعلیمات سے اگر ہمیں پیار ہے، لگاؤ ہے، تو پھر آئیے ہم سب مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں اور اس سیرت کو پوری انسانیت میں عام کرنے کی کوشش کریں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے بھائیوں جو دین سے اور توحید سے جو لوگ دور ہیں، جو بت پرستی کی میں مبتلا ہیں، ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت اور مبارک سیرت کو ہم پیش کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے
ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ صرف ہم گفتار کے غازی نہ بنے بلکہ کردار کے بھی غازی بنے، اور اس نیچر کو اپنائیں جس نیچر کو یا پھر جس معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس معاشرے کو ہم اپنائیں، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ اسلامی معاشرہ اور صالح معاشرہ ہوگا، اور پھر وہاں سے پوری انسانیت فیض حاصل کرے گی، وہاں سے کہ ذرے ذرے سے اٹھنے والی خوشبو اور مہکنے والی خوشبو جب لوگوں تک پہنچے گی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لوگ جو نہیں یہ پوری فضا مہک اٹھے گی، اور لوگ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت فیل کریں گے، اور پھر ہمارا سماج سوائے بربادی کے راستے سے ہٹ کر کے آبادی اور ایمانی حرارت کے راستے پر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔